جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمایا من صلی علی عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الف، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 بار درود پڑھے 1000 رحمتیں۔ مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے مور بیوٹیفل، میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ اگر غور کیجیے 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک بھی ہیں، اٹ مینز ود ان ہاف این آور ہم 1000 کا عدد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ مگر انعام ذرا سنیے گا، نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں، آپ نے نماز میں تو مسجدوں میں اعلان سنا ہو، صفیں درست کرنے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے۔ اٹ مینس جس کے ساتھ آپ کو کندھا مل جائے آپ بالکل اس کے ساتھ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اس شخص کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی گویا نبی پاک یہ بشارت دے رہے ہیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا میرے ساتھ ود می، ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ارے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہماری تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، تو بھی بڑی سعادت ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اشان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب پیچھے نہیں، آقا فرماتے میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اب پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، دو باتیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، اللہ کی رحمتیں۔ مجھے بتائیے کہ جس پر صبح و شام رحمتیں برستی رہے ہیں، پھر اس کی ڈیفیکلٹیز، اس کی کلیمٹیز، اس کی پرابلمز کہاں سے بچیں گی؟ رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی نا۔ فرام دا مارننگ ٹل دا ایوننگ اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اٹ مینز آپ رحمتوں کے ساتھ ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش سے نہاتے رہیں۔ کبھی ادھر شکایت کرتے ہیں یہ پرابلم ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں حل نہیں ہو رہا۔ ارے رحمت الہی ساتھ ہو گئی تو پرابلم کدھر رہنے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو عادی بنائیں درود پاک پڑھنے کا۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہم پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عاشق جمع ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے اور یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جب بھی معجزات سنتے ہیں نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
मोहब्बत रसूल बढ़ जाती है। कैसे कैसे मौजूदा, अकले हैरान है। सरकार अलैहिस्सलाम के मौजूदात को जब भी सुनते हैं बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमने किसी भी मौजूदे को देखा नहीं, उस मिरेकल को देख नहीं सके। पढ़ते हैं, सुनते हैं, ईमान ताजा होता है। मगर है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मौजूदा ऐसा है जिसको आज भी हम देख सकते हैं, जिस मौजूदे को आज भी हम उसकी बरकत ले सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और कमाल ये है कि वो मौजूदा सबसे बड़ा मौजूदा है, आज़मुल मौजूदा, द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मौजूदा जिसको कहा गया, और वो मौजूदा है कुरान मजीद, फुरकान हमीद। क्योंकि ये आज भी हमारे दरमियान वैसा ही मौजूद है। देयर इज नो, कोई उसमें जबरदस्त का भी डिफरेंस नहीं कर सकता। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। ऑलमोस्ट 1450 साल हो गए, 14 सेंचुरी से ज्यादा वक्त गुजर गया। कुरान वैसे का वैसे ही हमारे पास है। आज लाखों करोड़ों दिलों में कुरान महफूज है। कमाल देखें, कुरान का एजाज देखें। 5-6 साल का बच्चा जिसको अपनी जबान सही बोलने नहीं आती, वो पूरा कुरान याद कर लेता है। ठीक है, अच्छा फिर कुरान, आपको कोई किताब बड़ी पसंद हो, बड़े लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं घर में, लेकिन आपकी फेवरेट बुक आप कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? है बड़ी अच्छी किताब मगर 7 बार पढ़ ली और ऑलमोस्ट याद हो गई, अब मैंने लाइब्रेरी में रख दी है। मगर कुरान का ये एजाज है कि 1000 बार पढ़े, हर बार नया लुत्फ देता है। कुरान पुराना नहीं होता, आप पढ़ते जाएं उसकी लज्जत ही महसूस होती है। और सुभान अल्लाह, कुरान का एक और एजाज ये है कि सही पढ़ने वाला मिल जाए। आपको समझ नहीं आता, मगर अगर आशिक कुरान हो तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। ये कुरान है, ये रब का कलाम है। नीचे इस्लामी भाइयों, मुझे और आपको इससे मोहब्बत करनी है। आज आप बयान में सुनेंगे कि कुरान से मोहब्बत दरअसल अल्लाह से मोहब्बत है, और ये हमारे ईमान का तकाजा है। कुरान कलाम किसका है? मेरा जवाब दीजिए। किसका कलाम? अल्लाह का कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह का कलाम है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू करीम कमाल बात फरमाते, जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है रब मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। इतनी ये कनेक्टिविटी है, ये अल्लाह के साथ आपका राब्ता है। मगर बदकिस्मती के साथ आज कुरान मजीद, फुरकान हमीद को हम कितना अपनाते हैं, कितना पढ़ते हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम एक और बड़ी शानदार बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को अगर इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता ना, और सुनिए, अगर इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता तो अल्लाह ताला इस उम्मत को माह रमजान और सूरह इखलास अता फरमाता। यानी ये 2 चीजें दी इसीलिए हैं, अगर इसे थाम लिया जाए तो अल्लाह के अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। कुरान को थाम ले और रमजान को थाम ले। अहदीस में ये मौक़ू मिलता है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में 2 चीजें बंदे की शफाअत करेंगी, कुरान और रमजान। रमजान कहेगा अल्लाह मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोके रखा, कुरान कहेगा मौला मैंने रात इसे क़याम करने से, आराम करने से रोके रखा, ये क़याम में रात गुजारता था। अल्लाह ताला दोनों की शफाअत बंदे के हक में कबूल फरमाए। लेकिन मैं और आप देखें कि हमारा रमजान से और कुरान से ताल्लुक कैसा है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान पाक कैसी अजीम चीज है, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफ़ज़लु इबादति उम्मती क़िराअतुल कुरान। नबी पाक फरमाते मेरी उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। क्या हम तिलावत करते हैं? कितनी तिलावत करते हैं? कुरान पाक को कितनी बार बोल कर देते? आज कुरान की अहमियत मेरा टॉपिक, और साथ साथ सूरह बकरा का पैगाम। सूरह बकरा, ये बकरा अरबी में कहते हैं गाय, ठीक है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत। और ये सूरह बकरा कहलाती क्यों है? शायद बहुत लोगों को ये भी नहीं पता हो। यानी कुरान की सबसे बड़ी सूरत को सूरह बकरा क्यों कहते हैं? हमें क्या पता, मालूम होना चाहिए। अच्छा, गाय वाली सूरत है तो ये गाय कौन सी थी? अगर मैं ये सवाल करूँ ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे महंगी गाय, दुनिया की सबसे महंगी जो काउ थी जो सेल हुई दुनिया में, ये वही गाय है जो कुरान में जिसका तज़किरा है सूरह बकरा। और ये कितने प्राइस पे सेल हुई थी?
وہ कंपैरेटिवली उस गाय का जितना वजन था ना, उस वजन के सोने के मुताबिक, गोल्ड के मुताबिक वो गाय फेल हुई। अच्छा, यहाँ अब मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो आज आपने सुनना है, बहुतों ने सुना भी होगा। अब मामला ये था कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग शख्स थे, उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था। इन बुजुर्ग का वक्त विसाल आया तो इनके पास माल में एक छोटा सा गाय का बच्चा था। इन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को एक जंगल में एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, इस बच्चिया को मैं तेरी अमानत में देता हूँ, जब मेरा बच्चा बालिग हो जाए तो ये मुझसे मिल जाए। इन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नाम पर वो अपना जो माल था जंगल में छोड़ा। ये बच्चा जवान हुआ, वो गाय उधर जंगल में बड़ी होती गई, इधर ये बच्चा जवान होता गया। मगर ये बच्चा था बड़ा फरमाबरदार अपनी माँ का, वालिद तो था नहीं। अब ये माँ की बड़ी खिदमत करता। इससे क्या किया, अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, जो अर्निंग करता, जो कमाता था, उसके 3 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा 1/3 जो है वो राह खुदा में खर्च करता, सदका करता, 1/3 अपने ऊपर इस्तेमाल करता, 1/3 अपनी माँ को दे देता। और रात को भी उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक 1/3 आराम करता, 1/3 अल्लाह की इबादत करता, 1/3 अपनी माँ की खिदमत करता। इतना फरमाबरदार, इस तरह की लाइफ गुजरती गई। जब जवान हो गया, बालिग हो गया, तो माँ ने कहा, बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी है, फला जंगल में जाओ और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, तो रब करीम तुम्हें वो तुम्हारी अमानत दे देगा। वो बच्चा जो था नौजवान, माँ के कहने पर झाड़ी के पास गया। ये सारा इंटरेस्टिंग वाकया जो है कुरान में मौजूद है। सूरह बकरा का मेन जो समझिए सेंट्रल आइडिया यही है, बकरा गाय वाली सूरत। बहरहाल ये नौजवान गया और उस झाड़ी के पास जाकर उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरे वालिद ने एक अमानत तेरी बारगाह में छोड़ी थी, मुझे वो अमानत वापस लौटा दे। तो वो गाय दौड़ती भी आ गई और ये अपने घर लेकर आ गया। अच्छा, घर लेकर आ गया तो माँ ने कहा, बेटा बाजार जाओ और बाजार जाकर एक गाय को सेल कर दो। 3 दिनार मार्केट वैल्यू थी उन दिनों। तो कहा, बेटा 3 दिनार की बेच देना, लेकिन मुझसे मशवरा किए बगैर ना बेचना। ये मार्केट पहुंच गया गाय लेकर। अब जब बाजार में पहुंचा तो एक शख्स आया, उसने कहा कि कितने में देनी है? इसने कहा 3 दिनार में देनी है। कहा, मैं तुम्हें 3 दिनार से ज्यादा देता हूँ, मगर किसी से मशवरा मत करना। अच्छा, उधर माँ ने कहा था कि मेरे मशवरे के बगैर ना बेचना। आज हम बड़े स्मार्ट बनते हैं, डील तो अच्छी हो रही है, माँ से क्या पूछना, वालिद से क्या पूछना, अच्छा ही फायदा हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। मगर उधर माँ का हुक्म था, इधर प्रॉफिट नजर आ रहा था। वो फरमाबरदार था कि माँ ने जब कहा है कि बेटा मुझसे मशवरा करके बगैर ना बेचना, वो घर आ गया। माँ से कहते, माँ एक ग्राहक तो आया था, ज्यादा प्राइस भी मांग रहा था, मगर आपने कहा था मुझसे मशवरा किए बगैर नहीं बेचना, इसलिए मैंने बेची नहीं। माँ ने कहा, बेटा वो रिश्ता है, दोबारा जाओ और अब उसी से पूछना कि हम बेचे या ना बेचे। ये दोबारा बाजार गया, वही बंदा दोबारा आ गया, इंसान के रूप में रिश्ता था। कि हम, मेरी माँ ने मशवरा आपसे मांगा है कि आप ही बताएं कि मैं इस गाय को बेचूं कि ना बेचूं। कहा कि बेटा आपने बेचनी नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपके पास कुछ लोग गाय खरीदने घर तक आएंगे, और जब वो खरीदने आया ना, तुमने डिमांड ये करना है कि इसकी खाल में सोना भरकर आप मुझे कीमत देंगे तो मैं ये गाय सेल करूंगा। इट्स अनबिलीवेबल। 3 दिनार का रेट है और एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरे गोल्ड के वजन के मुताबिक ये गाय बिकेगी। वो कहता ठीक है, घर आ गया, माँ को कहा, माँ ने कहा ठीक है, अब वेट करें। अब साइमल्टेनियसली पैरेलल एक और वाकया उस जमाने में हो रहा था। ये दौर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत मालदार शख्स था जिसका नाम था आमी। उसके चचादार भाइयों ने माल के चक्कर में कत्ल कर दिया। अब कत्ल किया तो कातिल की तलाश शुरू हुई। तलाश करते करते बड़ा आदमी था, कातिल मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो उस जमाने में भी हो सकता है कोई ऐसा जासूसी का निजाम होगा। आज हमारे पीएलसी वाले भाई वगैरह भी बैठे हैं, आज कॉल ट्रेस करते हैं, आज किसी तरीके से ढूंढते हैं। उधर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए कि हुजूर कातिल की तलाश है, मिल नहीं रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपने फरमाया गाय ज़िबा करो। अब गौर से सुनिएगा, वाकया बड़े बड़े ही क्रूशल जिसको कहना को मरहले में दाखिल हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय की धुन या उसकी ज़बान, उस मैयत पर मारो, वो मैयत को अपने कातिल का नाम बता दी। सिंपल, बड़ा सिंपल फार्मूला दिया था। लेकिन उन लोगों ने अभी सिंपल फार्मूले को डिफिकल्ट करना शुरू किया। हुजूर जरा ये बताएं वो गाय कैसी है? आपने फरमाया उसका रंग पीला है,
آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں اس طرح اس کا رنگ ہے. حضور اللہ سے پوچھے کچھ اور تفصیل اس کی بتانا. تو آپ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے کہ کھیت میں بھی اس کو نہیں چلایا، اس سے کبھی مزدوری بھی نہیں لی. یہ کوشچن کرتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کبھی کبھی ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی ہمیں ہوٹل چاہیے تو پہلے ملک لکھتے ہیں، پھر سٹی لکھتے ہیں، پھر پرائس لکھتے ہیں، پھر کتنے بیڈ کی چاہیے، پھر ڈیٹ بھی لکھتے ہیں، تو سرچ نیرو ہوتی جاتی ہے. ان لوگوں نے اتنے کوشچن کر دیے کہ سرچ نیرو ہوتے 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 دنیا میں ایک ہی گائے بچ گئی. جو یہ پوچھتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے. علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سوال نہ کرتے، اگر کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ عمل کر لیتے ہیں کام ہو جانا تھا. تو بہرحال اب یہ کوشچن کرتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی. ڈھونڈتے اسی نوجوان کے گھر پہنچ گئے کہ بھئی یہ والی گائے ہم کو چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر چاہیے تو سونے کا وزن کے مطابق یہ گائے لے لو. اب انہوں نے بہرحال اتنا ہی اسے مال دیا، وہ گائے دی اور اپنا کام کیا. بہرحال قاتل بھی پکڑا گیا. لیکن اب جو میرا سوال ہے، جو اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے اس کی جو حکمت لکھی کہ یہ واقعے میں سیکھنے کو کیا ملا ہے. واقعے میں ایک بات بڑی پیاری یہ ملی کہ اگر نیک آدمی ہو اپنی اولاد کے لیے حلال کا تھوڑا بھی چھوڑ جائے نا، اللہ اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے. جو کہتے ہیں نا مجھے ملتے ہم نہیں ملتے یار، بچے یاد کریں گے دادا جی نے کیا چھوڑا. ارے میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میرے بعد والی نسلیں بتائیں کہ ابو جی کیا چھوڑ کے گئے. بالکل چھوڑ کے جائیں، مگر حلال چھوڑ کے جائیں، پاکیزہ چھوڑ کے جائیں. بچے یہ یاد نہ کریں کہ والد چھوڑ تو گیا مگر حرام کا چھوڑ کے گیا. تھوڑا بھی حلال ہوا نا، یہ قرآن واقعہ سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ اس تھوڑے سے بھی برکت عطا فرما دے. دیکھو نا چھوٹی گائے چھوڑی تھی مگر شاید اس زمانے کا بلینر بن گیا ہوگا بیٹا، کیونکہ حلال ہے، طیب تھوڑا تھا. دوسری بات جو اس واقعے کو سیکھنے کو ملی، اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے خیال رکھنا چاہیے، انہیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس سے افراد و تفریح سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک باؤنڈری ہے، بالکل فیملی کو ریلیکسیشن دیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی خیر خواہی کرنا یہ بھی اس واقعے سے سیکھنے کو ملا. اور ایک بہت اہم میسج جو اس سورہ بقرہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت. اس نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی، اللہ نے کیسا بدلہ دیا کہ اسے پلک جھپکتے ہوئے آن فانن فانن دنیا کی کتنی بڑی نعمت عطا کر دی. یوں کہا جائے کہ جب میسج فرام سورہ بقرہ قرآن پاک سے جو سب سے بڑی صورت ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا، بالخصوص ماں کی خدمت. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بات ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. فرسٹ آف آل ہمارے حسن اخلاق، ہمارے احسان کی مستحق کون؟ ہماری ماں. نبی پاک سے اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کون ہے آفٹر دیٹ؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد. That is the category. یہ ہے اسلام. جن کے ماں باپ حیات ہیں، میں قرآنی واقعے سے آپ کو درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں غنیمت جانو. ان سے پوچھو جس کی ماں نہیں، ان سے پوچھو جس کا والد چلا گیا. ارے آج اگر یہ بوڑھے ہو گئے نا، یہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، ورنہ کئی ماں باپ کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے. ہماری ہی خدمت کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. جن کے ماں باپ بیمار ہو گئے اور خدمت ان کو ریکوائرڈ ہے نا، یہ تمہارے لیے لاٹری ہے. اب پکڑ لو ان کے پیر. نہیں دیکھو زیادہ کام تو کوئی بات نہیں، یہ پیسے کم ہو جائیں گے، بعد میں بڑھ جائیں گے. ارے ماں راضی ہو کر چلی گئی نا، والد راضی ہو کر چلا گیا، تو پھر میرے بیٹے اسلامی بھائی اور رب بھی راضی ہو جائے گا. سنو، ماں کا مقام سنا دے، آپ کو والد کا مقام سناتا ہوں. کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی. نہ ماں کو ناراض کرو، نہ والد کو ناراض کرو. اور جو میں نے آپ کو بھی پہلی حدیث سنائی نا کہ 3 بار فرمایا تیری ماں،
اور ایک بار فرمایا تیرا والد. سبحان اللہ. علماء ہوتے ہیں. کمال اس انٹرپریٹیشن کی, اس حدیث کی شرح لکھی کہ میرے آقا نے 3 بار ماں کا کہا, 1 بار والد کا کہا. اس میں کیا راز ہے؟ اللہ غنی. علماء کہتے ہیں ماں نے ہم پر 3 احسان کیے. ماں نے پیٹ میں پالا ہے, ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھائی ہے, اور پھر ہماری پرورش کی ہے. والد نے فقط ہماری پرورش کی ہے. تو اب کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے, تعظیم اور عزت والد کی زیادہ کرے. اور اس کی بھی بڑی پیاری وجہ بتائی, کیونکہ ماں کا والد جو ہے ہماری ماں کا بھی شوہر ہے, تو عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے. دونوں ہماری جنت ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما, یا رسول اللہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے قالہما جنتک و نار, وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے. اب ماں باپ جنت اور ماں باپ دوزخ, اتنی اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو یہی تیری جنت ہے, اور یہ ناراض ہو گئے تو یہی تیری دوزخ ہے. اب آپ کی اور میرے اوپر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آج اولیاء کے سردار ہیں. ماں نے ایک بار رات کو پانی مانگا, سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پہنچے. رات کا وقت تھا, سردیوں کی راتیں, پانی کا پیالہ لے کر پہنچے. ماں سو گئی. کبھی تو ماں اٹھے گی, پانی تھوڑا ہاتھوں پہ گرا اور برف بن گیا. کولڈ ہوئی تھی رات کے, پانی برف بن گیا. ماں کی آنکھ کھلی, ماں کو جاگتا دیکھ کر جب گلاس کو ڈٹیچ کیا, اپنی انگلیوں سے ہٹایا تو ہاتھ سے خون بہنے لگا. ماں نے کہا با یزید یہ کیا ہے؟ کہ ماں آپ نے پانی مانگا تھا, آنکھ لگ گئی, اس لیے کھڑا تھا کہ کبھی تو آنکھ کھلے گی, آپ کو ضرورت ہوگی تو پانی پیش کروں گا. ماں نے پانی کا پیالہ لیا اور ہاتھ اٹھائے. دیکھو یہ ہے دعا, یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. اللہ نے با یزید بستامی بنا دیا, اتنا بڑا مرتبہ بن گیا. خدا جن کی مائیں زندہ ہیں, جن کے والد حیات ہیں, ارے ماں کے مرتبے کو میں کتنا بیان کروں, راتیں ختم ہو جائیں گی. ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ایک صحابی آئے کہتے یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے, کہ میری توبہ ہے, بڑے گناہ ہو گئے. سنو, ایک طرف سوال ہے گناہوں کی توبہ کا, نبی پاک جواب میں کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے. امیزنگ. سوال گناہوں کا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے, توبہ کی بات ہو رہی ہے. رپلائی میں نبی پاک جواب دے رہے تیری ماں زندہ ہے. کہتے یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے. توبہ کی بات ہو رہی ہے. ماں کی فکر ہے, خالہ سنو, ماں کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے ماں کے رشتے دار, والد کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے والد کے رشتے داروں کی عزت میں اسلام سکھاتا ہے. اور کہتے ہیں ہاں آقا میری خالہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ تیری خالہ کی خدمت کرو, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. یہ رشتے ہیں ہمارے پاس, ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں ایک بہت بڑے بزنس مین سے ملا, کمال دیکھیں کبھی کبھی ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا جب بھی کوئی کام اٹک جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میری ماں کی دعاؤں میں کمی آ گئی ہے. میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں, کہتا ہوں ماں میرا یہ مسئلہ ہے, اٹک گیا, آپ نے دعا کی. میری ماں جب تک دعا نہیں کرتی میں کھڑا نہیں ہوتا اس کے قدموں سے, میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا. واقعی ماں کی دعا, والد کی دعا طوفان ڈال دے گی, لیکن آپ پہلے خدمت تو ایسی کریں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب میں ایک قرآن پاک کا بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. امید ہے یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا. قرآن پاک سے ہم نے بات شروع کی تھی, اختتام بھی میں قرآن پاک سے ہی کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک سے میں بہت سارے علاج بتانے جا رہا ہوں, اور یہ قرآنی علاج ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں. اگر آپ گھر میں کسی پرابلم میں ہیں, آپ کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے, اپنے کاروبار میں آپ برکت چاہتے ہیں, قرآن کی کون سی سورت کون سی برکت لاتی ہے, اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم یہ بیماریوں کے لیے شفا اور مسائل و تکالیف کے لیے مشکل کشا ہے. قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی ہی فضیلت اور شان ہے, جو جان و مال کی حفاظت کرنے, رنج و غم مٹا کر دل میں فرحت و مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے. چنانچہ بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور, اس سے قرآن پاک کی چند سورتوں کے مختصر فضائل سنی اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ. سورہ فاتحہ جو 100 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ سبحان اللہ تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے.
سورہ کہف کو پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر دیکھو، والدین کمال چیز ہے، زندہ ہیں تو بھی برکت ہے، دنیا سے چلے جاؤ تو ان کی قبر پر ضرور جانا، کیونکہ والدین نہیں ہے نا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان، اس کو پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے، اور جو آخری وقت ہو کسی کا، قریب المرگ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، سورہ جاثیہ پڑھنے سے اور اس پر دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات، اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کے باغات ہوں، کھیت ہوں، غور سے سنیں، سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن، یہ بچے حفظ کر رہے نا، غور سے سن لو، سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو حفظ قرآن کرنا، یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ، بہت سارے مالدار بیٹھے ہیں، غور سے سن لو، سورہ علم نشرہ کو جس مال میں پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون، یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، جوڑوں کا درد اگر کسی کو ہے تو غور سے سن لیں کہ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ قدر، سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ، 2 ایسے برس جو بڑے مشکل ہیں، برس اور یرقان، ہیپاٹائٹس اور برس جس کو کہتے ہیں جو کوڑ جو نشان منہ پہ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج سورہ بینہ میں ہے۔ سورہ زلزال 4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور پر نظر لگ جائے سورہ عادیات پڑھ کر اس کا دم کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ قارعہ، 30ویں پارے میں، القارعہ ما القارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ سورہ تکاثر، اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے بھائی قرض میں ہے سن لے، سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جن، شیاطین اور حاسدوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور آخری وظیفہ، اور یہ بڑا مجرب، علماء نے لکھا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کوئی آپ کی بڑی دلی آرزو ہے، 14 آیتیں قرآن پاک کی وہ جس میں سجدے کی آیتیں ہیں، ایک ہی باری میں ان 14 سجدے کی آیتوں کو پڑھیں اور 14 سجدے بھی کریں، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، یہ رسالہ آپ dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں۔ اس میں 14 کی 14 آیتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی، تو 14 آیتیں تلاوت کریں، 14 سجدے کریں، اس کے بعد اللہ سے جس نیک مقصد کے لیے دعا کریں اللہ اس سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس بیان میں نے سورہ بقرہ، اس کا کچھ میسج اور پھر قرآن پاک سے کچھ علاج بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اچھا، ایک اور کام اپنے بیان کا جو آخری حصہ آپ میں لا رہا ہوں، ایک اور کام جو نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ویسے تو میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جو دور کرتے ہیں نا حافظ قرآن مبارک، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، تو قرآن کو خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن جب یہ دور ہوتا نا اس وقت نبی پاک کا ذریعہ سخاوت بہت عروج پر ہوتا۔ اللہ، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے۔ یہ میرا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اپنی عادت بنائیے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے، قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
اچھا انسان جب یہ بات سنتا ہے تو کبھی کبھی لوجیکلی سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پیسے دیتے تو کم تو ہوتا ہی ہے. اب کسی نے 5 لاکھ دیے 2 لاکھ دیے تو بینک سے تھوڑے ہی ہو گئے نا، کم ہو گئے. حدیث پاک میں کم نہیں ہوتا. تو علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. اب گھروں میں باغ ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے باغ ہوں گے، مالی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پیلے جو ہو جاتے ہیں پتے کانٹے جو ہوتے ہیں ایکسٹرا، ان کو کٹ کرتا ہے. بظاہر تو یہ پودے میں سے کمی ہو رہی ہے، لیکن ہر عقل مند جانتا ہے کہ یہ کٹ ہو جائے گا تو یہ زیادہ اچھا گرو ہونا شروع ہو جائے گا. کسان جاتا ہے کھیت میں اور ایک پوری بوری بیج ہی لے جائے سیڈ، اور جا کر پوری بوری کھیت میں ڈالا کر آ جائے، تو کوئی بے وقوف تو کہے گا کہ یار پوری بوری خالی لے. عقل مند یہی کہے گا کہ آج بوری لانی ہے، تھوڑے دنوں بعد پورا باغ لے کر آنا ہے، پورا کھیت کھلیان ہونا ہے. تو زکات صدقہ بیسیکلی تو مال سے جا رہا ہے، لیکن یہ جا نہیں رہا، دراصل آ رہا ہے. ایک بہت خوبصورت واقعہ اس بات کو اور آپ کو سمجھا دے گا. اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ اسٹرانگ بلیف ہو جائے کہ یہ اللہ سے کاروبار ہے اور یہ 100% ملٹیپلائی ہوگا. ایک بات مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی قلت ہو گئی، شارٹیج ہو گئی، لوگوں کے پاس شارٹیج ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حضور کھانے پینے میں کمی ہو گئی، اناج نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا شام تک صبر کرو، اللہ خیر کرے گا. شام کو کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 100 اونٹ شام سے 100 کیمل اناج کے لدے ہوئے آپ کے گھر پر آ گئے. اب لوگ سارے پہنچ گئے. اب آپ تو مارکیٹ کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو، اور اگر ایک ہی کے پاس آئٹم ہو تو پھر تو منافلی ہو گئی، جیسا ریٹ لینا ہے ویسا ملے گا. پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر مدینہ شریف کے تاجران کہ حضور مدینے میں اناج کم ہے، آپ کے پاس 100 اونٹ آ گئے ہیں، ہمیں سیل کر دیں، ہم مدینے میں سیل کریں گے، سب لوگوں کو اناج بھی مل جائے گا. آپ نے فرمایا میرے گھر کے اندر آئے. آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا، جب کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو کانفرنس روم میں بٹھاتے ہیں، اندر آ جاؤ، اللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر میں لے گئے. اب مدینہ شریف کے تاجران بیٹھے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے. آپ نے فرمایا بتاؤ میرے اس مال کا کیا دو؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں، 20% آفر کی انہوں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 13 لے لیجیے، 30% لے لیجیے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہ حضور 14 لے لیجیے، 40% پروفٹ. کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہ 15 لے لیجیے، 10 کی چیز کے 15 لے لیں، 50% پروفٹ. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اب وہ جو مدینے کے تاجر تھے وہ شاکڈ ہو گئے، کہتے حضور پہلے یہ بتائیں ہم سے زیادہ بے کون ہے؟ جتنے ہیں وہ تو سارے آپ کے روم میں بیٹھے ہیں، جو بائرز ہیں وہ تو سارے آپ کے پاس ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو کون آفر کر رہا ہے؟ اللہ غنی. عثمان غنی فرماتے میرا اللہ مجھے ایک کا 10 دے رہا ہے. گواہ ہو جاؤ میں یہ سارا کا سارا مال مدینے کے فقراء پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں. اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چانس تھا، ارے جتنا پروفٹ زیادہ کماتے. اللہ غنی ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اپنے رب سے کاروبار کروں گا. وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے. مجھے بتائیے نا، سیرت عثمان غنی کو پڑھتے ہیں، کبھی کئی 100 اونٹ، کبھی کئی گھوڑے، کبھی کنویں خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کیے. کبھی سنا عثمان غنی غریب ہو گئے؟ ارے ان کا خزانہ بڑھتا ہی گیا. ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کاروبار کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، رب سے زیادہ صلہ لینا ہے. اللہ کرے خرچ کرتے وقت میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ اللہ سے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کم نہیں ہونا، یہ واپس ملنا ہے. اور یہ بات میں قرآن پاک سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ ہی کی بات ہو رہی تھی. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے. امیزنگ. اللہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے قرض حسن دے. علماء کہتے ہیں یہاں قرض کی بات کیوں لائی گئی؟ انٹرپریٹیشن مفسرین کی بحث چھڑ گئی. مثال دیتا ہوں، میں آپ کو کوئی پیسے دوں اور تھوڑے دنوں بعد مجھے واپس دے دیں. آپ کا کوئی کمال ہے؟ میرے تھے میں نے لے لی، ٹھیک ہے. ہمیں مال کس نے دی؟ ذرا جواب دیجیے. ہمیں نوازا کس نے؟ ہمیں عزتیں کس نے دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کوئی جو مجھے قرض دے؟ رب فرماتا جو میں نے دیا دے دو میری راہ میں. نہیں، اکوین علماء کہتے ہیں لفظ قرض کیوں لایا گیا قرآن میں؟ قرآن کا ہر لفظ حکمت بھرا ہے. آپ سے کوئی شخص تحفہ مانگے، آپ تحفہ دیتے ہیں وہ مال چلا جاتا ہے، لیکن آپ جس کو لون دیتے ہیں نا کھڑا رکھتے ہیں. لون دیتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے واپس آنے ہیں. اللہ غنی رب نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن کا نام ہی اس لیے دیا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تمہیں واپس دے گا. تمہیں 100% واپس ملنا ہے. یہ اللہ کا قرض ہے.
مگر پرابلم یہ کہ آج راہ خدا میں خرچ کرتے وقت دل نہیں چلتا. میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بات کو اس کام پر لے جا رہا ہوں لیکن دل جلا ہوا ہے میرا. جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں 5, 10, 15, 20 لاکھ تک جس کی زکات 50 لاکھ تک جس کی زکات نکلتی ہے نا وہ تو شاید نکال دیتا ہے, لیکن جب جس کی زکات کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اب بہانے تلاش کرتا ہے, یار اتنے سارے دے دوں گا, اللہ اللہ او ہو 2 کروڑ کی زکات. تو اللہ کے بندے آپ کو 2 کروڑ مشکل لگ رہا ہے, اللہ نے 80-85 کروڑ دیے تو 2 کروڑ زکات بنی ہے نا, وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا. تو آپ یاد رکھیے راہ خدا میں جب بھی صدقہ کرے خوش دلی کے ساتھ دیں. صدقہ دے کر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں, اگر ہم دینے والے ہیں تو دیجیے اور خوش دلی کے ساتھ دیجیے. اچھا پھر اس کی برکتیں کتنی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک شخص آیا, ملک الموت بھی آیا اور آ کر کہا کہ حضور یہ بندہ 3 دن میں دنیا سے چلا جائے. 3 دن بعد داؤد علیہ السلام نے دیکھا بندہ زندہ, ہفتے بعد دیکھا پھر بھی زندہ, کئی دن زندہ. تو ملک الموت پھر آئے تو آپ نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا 3 دن بعد چلا جائے گا. تو کہا حضور وقت تو طے تھا, روح قبض کرنے مجھے پہنچنا بھی تھا, مگر جس دن اس کی موت واقع ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے ایک سائل اس کے پاس آیا, اللہ کے نام سے اس نے ان سے سوال کیا. اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 20 درہم اسے دیے. اس سائل نے دعا دی اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. اللہ نے وہ دعا قبول کی, ہر درہم کے بدلے اس کے 1 سال کا اضافہ فرما دیا. اے داؤد اللہ نے 20 درہم کے بدلے سے 20 سال عمر میں اضافہ کر دیا. یہ ہے صدقہ, لیکن دل سے دیا. تیرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. سنیے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. میں اس دن تمہیں عطا کروں گا جس دن تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک نیکی کہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نبی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری بھجوائی. بڑا پیارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنا بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں بچاؤ, میں بتاتا ہوں آخرت کے لیے کتنا بچانا ہے. بکری بھجوائی, آپ نے بکری کو ذبح کیا اور بانٹنا شروع کیا. ڈسٹریبیوٹ کرتے 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 کندھے کا پیس رہ گئے. میرے آقا گھر آئے, اے عائشہ کیا بچا ہے اور سے سنیے گا. بی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. سمجھنے والی بات ہے, سمجھ آئی کہ جو بچ گیا ہے وہی بچ گیا. خاص طور پر جو بچ گیا تو ہم کھا لیں گے نا. انسان کے 3 مال ہوتے ہیں, ہم کھا کر ختم کر دیتے ہیں, پہن کے پرانا کر دیتے ہیں, چھوڑ کے جائیں گے وہ بچوں کے پاس جانا نا, پتہ نہیں نیکیاں کریں گے نہیں کریں گے. آپ کا اور میرا جو مال ہے نا وہ وہی ہے جو میں نے آگے بھیج دیا. اب آپ کی مرضی ہے کتنا آگے بھیجنا ہے, کتنا آگے ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے, یہاں بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے گھر ہیں, آگے بنائے نہیں بنایا آپ کے اوپر. ایک ملک میں ایک کمپٹیشن ہوا, بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن ہوا. بادشاہ نے کہا چیک کرو ہماری سلطنت کا سب سے بے وقوف آدمی کون. بڑا عجیب و غریب چیک ہوا, کمپٹیشن کیا گیا. ون بگیسٹ فول دریافت کر لیا گیا, ہی از دی بگیسٹ فول آف آور کنگڈم. بادشاہ کے سامنے پیش کیا, بادشاہ نے ٹیسٹ کر لیا, بڑا ٹیسٹ کر لیا. بادشاہ نے گلے سے مالا اتاری اور بے وقوف کے گلے میں ڈالا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے, وہ بڑے شدید بیمار ہو گئے. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس, بے وقوف کو تھا. بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے؟ بادشاہ کہتے ہیں بہت برا حال ہے اور اب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سنیے گا, بات بے وقوف کی ہے مگر بات بڑی پتے کی ہے. دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا کدھر جا رہے ہیں چھوڑ کے؟ بے وقوف تھا نا, کہ دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت ادھر تو بہت زبردست محل ہے آپ کا, ادھر محل بنا لیا کہ نہیں؟ ادھر اتنا بڑا محل, ادھر گھر بنایا نہیں بنایا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے آس پاس اتنے سارے خادم, ادھر بھی خادم, ادھر خادمائیں, ادھر آپ کے سرونٹ, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم خادمائیں غلام ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنے ہیرے, اتنے سونے, اتنے جواہرات, اتنے ویلتھ, ادھر کیا ہے آپ کے پاس, جمع کیا کہ کیا ادھر کے لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے پوٹی کھوری بھی نہیں. تو بے وقوف نے پتہ کیا کیا, اپنے گلے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہ حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کہیں جا رہا ہوں, یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے, مگر ادھر گھر بھی نہیں بنایا.
उधर कुर्सी लेकर जा रहे हैं, तो फिर तो आप बड़े बेवकूफ हुए। सच बताओ मेरे वीर इस्लामी भाइयों, आज हम सबके पास घर है, हम में से किस किस ने ऐसे अमाल कर लिए कि जन्नत में घर बन गए। आज हम सबके बेडरूम, आज बंदा कहता है यार कंफर्ट वाला गद्दा चाहिए, तकिया वो वाला चाहिए जिसमें गर्दन जरा अच्छी रहे, वो वाला बेड चाहिए, वो वाला टब चाहिए, बड़े कंफर्ट की हम रिक्वायर्ड करते हैं। यार इस कंफर्टेबल बेड में कितने साल सोए, मगर एक कब्र है जहां हम सब ने न जाने कितने साल सोना है। कब्र रोशन होगी कि नहीं, वो कंफर्ट होगी कि नहीं, उसकी फिक्र क्यों नहीं करते। आज अल्लाह से इस दुनिया में ऐसी दोस्ती कर लो, ऐसे अमाल कर लो कि यहाँ कंफर्ट भी रहे, उधर भी कंफर्ट रहे, यहाँ भी आराम रहे, उधर भी आराम रहे। कभी कभी तो बड़ा अफसोस ख्याल आता है कि वो शख्स कितना बदनसीब होगा जो करोड़ों रुपए के घर में रहता है, बेहतरीन बाथरूम, बेहतरीन बेडरूम है, लेकिन जिस कब्र में उसने जाना है उस कब्र में आग और बिच्छू उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा न करो, ये बेवकूफी है। दुनिया में रहकर अपनी आखिरत अच्छी कर दो। सबसे पहला हक खर्च करने का वो ये है कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करें, और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक जो दुनिया के 200 मुल्कों में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है, दावत इस्लामी के 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2400 के करीब मदरसे हैं। बात कुरान की चली है ना, 2400 मदरसों में तकरीबन 1.25 लाख मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियां फ्री ऑफ चार्ज कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी इस साल में 4000 कमोबेश हाफिज कुरान बन रहे हैं। अब तक 68,000 हाफिज कुरान बन चुके हैं। दावत इस्लामी के तकरीबन 450 दारुल उलूम हैं, 450 जामियातुल मदीना जिसको हम कहते हैं, जिसमें 27,000 के करीब मर्द और ख़वातीन इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। साल में दावत इस्लामी का मुबेश 500 मस्जिदें बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आपके सामने सुन्नतों की बहारें उठा रहा है, मगर उर्दू चैनल के साथ साथ अब इंग्लिश और बंगला मदनी चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी दुनिया के कई मुल्कों में हमने चर्च खरीद कर, मंदिर खरीद कर, शराब खाने, डांस क्लब खरीद कर, बल्कि एक जगह पर शैतान की इबादतगाह खरीद कर मस्जिद में उसको तब्दील किया है। और ये सफर जारी है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़कात में, अपने अतियात में, अपने फितरे में दावत इस्लामी को याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार